أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی جانب نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا. فرعون کو دعوت دی، وہ باغی ہوا، جادوگروں سے مقابلہ کرایا. نتیجہ ہوا کہ جادوگر سارے کے سارے ایمان کے اندر داخل ہو گئے. پھر فرعون اور اہل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت پھر اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے جب بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی تو اب انہوں نے درخواست کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئیے رب کے پاس سے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہو جائیں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلایا کتاب دینے کے لیے اور یہ کہا کہ تم روزے رکھو پھر ہم کتاب عنایت کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا. تو حضرت موسیٰ اپنی قوم سے یہ کہہ کر کہ اب 30 دن کے روزے اور اعتکاف کے بعد میں اللہ کتاب عنایت کریں گے، میں لے کر کے آتا ہوں، اور اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا. نصیحت کر دی، ان کو سمجھاتے رہنا، نگرانی کرتے رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے. وہاں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اللہ نے ان کو کتاب تورات عنایت کی جس کے اندر اللہ نے نصیحتیں اور ہر چیز کی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا تھا ان لوگوں کے لیے. یہاں تک اب تک یہ واقعہ قرآن کریم ذکر کر چکا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ترغیب کے طور پر سمجھاتے ہیں
کہ بنی اسرائیل کا حال اور بنی اسرائیلیوں کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا، اللہ رب العزت کو سمجھانے کے دو ہی ترغیب اور ترہیب، یہ دو راستے ہیں کہ یا تو ترغیب دے کر کے تشویق پیدا کر کے یا پھر ترہیب کے ذریعے سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی ترہیب کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے لوگوں کے اوپر کیسی پریشانیوں سے نجات دے دی۔ بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تمہارے اوپر کتنے ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ان تمام سے ہم نے تمہیں نجات دے دی اور تمہارے دشمن کو غرق کر دیا ہے۔ اب یاد رکھنا کہ جو لوگ بھی میری آیتوں سے تکبر کریں گے، دنیا کے اندر اگر کسی نے تکبر کیا، ناحق کیا، تو ایسے لوگوں کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، ہٹا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تکبر کہا جاتا ہے اپنے آپ کو افضل اور برتر سمجھنا اور دوسرے کو کمتر اور حقیر جاننا۔ شریعت مطہرہ کے اندر انتہائی مبغوض ہے۔ تکبر کو اللہ نے سخت ناپسند فرمایا لوگوں کے لیے، بلکہ آپ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اگر کوئی میری چادر کے اندر داخل ہونا چاہے گا میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے اندر داخل ہونے کی جو کوشش کرے گا اللہ اس کو برداشت نہیں فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو متکبر ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور ان کو انتہائی کمتر اور چھوٹا کر کے، جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آخرت کے اندر انتہائی چھوٹے کے اندر داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت میدان محشر کے اندر یوں کہیں گے این المتکبرون فی الارض، جو دنیا کے اندر تکبر کرنے والے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس لیے کہ تکبر کو کسی بھی صورت کے اندر پسند نہیں کیا گیا ہے۔ جب تکبر کی خصلت کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے، جبکہ یہ انتہائی قبیح اور مذموم خصلت ہے، تو پھر حق بات اس کے دل کے اندر پیوست نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب انسان نے اپنے آپ کو متکبرین کے زمرے کے اندر داخل کر لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اب اللہ کی آیتوں سے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی تعلیم سے، اللہ کی کتاب سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ نہ ڈھنگ سے بات کرتا ہے، نہ ڈھنگ سے گفتگو کرتا ہے، اس کی چال کے اندر بھی اکڑاہٹ ہوتی ہے، اس کے لہجے کے اندر بھی کڑواہٹ ہوتی ہے، اس کے معاملات کے اندر بھی عجیب، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر حق بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ ایسے لوگ آپ دیکھیے، اگر متکبرین کو جو بڑے سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے کے اندر شیخی والا سمجھتے ہیں،
افتخاف و تفاخر کے طور پر، نخوت کے طور پر بڑھا، تو وہ لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ تکبر ان کی وضاقتہ کے اعتبار سے ہو، چاہے ان کی چال ڈھال سے ہو، چاہے ان کے معاملات سے ہو۔ اگر وہ تکبر کر رہا ہے تو اللہ کی نظر کے اندر وہ مبغوض اور غیر پسندیدہ ہے۔ ہاں آج دیکھیے ہم لباس پہنتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں تو ہمارے اندر اکڑاہٹ آ جاتی ہے، جیسے کلف کے کپڑے کے اندر اکڑاہٹ، ایسے اسے پہنتوں کے ساتھ ہمارے اندر اکڑاہٹ آ جاتی ہے، یہ تکبر ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اسے نعمت کپڑوں سے، لباس سے نوازا ہے اور اللہ کی ایک نعمت سمجھ کر کے استعمال کرتا ہے تو وہی چیز اور وہی لباس اس کے لیے پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع، نماز ہوئی تو نماز آپ نے پڑھائی، دیکھا کہ ایک صحابی خستہ حالت کے اندر ہے، پھٹے کپڑے پہن رکھے ہیں، عجیب ان کی کیفیت بنی ہوئی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو توجہ دلائی کہ اپنے بھائی کا خیال کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ضرورت مند ہے، آپ ان کا تعاون کر دینا، یہ کہہ کر کے سنتیں پڑھنے لگے۔ ان صحابی نے بھی نیت باندھ رکھی تھی، نماز پڑھ رہے تھے۔ اب صحابہ جو نماز سے فارغ ہوتے تو جیب میں سے کچھ نکالتے، درہم و دینار، اور ان کے پاس رکھ دیتے۔ انہوں نے نیت باندھ رکھی ہے، جلدی سے یہ نماز سے فارغ ہوئے اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنے سرخ دینار ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے درہم ہیں اور اتنے باغات ہیں، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس بہت نعمت ہے، مجھے ان کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے کے اندر آ گئے اور کہا کہ جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو یہ اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی نعمت کے اثرات اپنے بندے کے اوپر دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے۔ سے اندازہ لگائیے کہ آج ہمارے اندر کیا ہے، بہت سے لوگ دولت بے انتہا ہے لیکن حالت پھٹیچروں والی ہے۔ اگر کوئی کہے تو کیا کہتے ہیں، سادگی ہی تو اسلام بتاتا ہے۔ اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو فضول خرچی ہو جائے گی، لوگوں کے اوپر رعب پڑے گا، ہمیں متکبر سمجھیں گے، ہمارا وہ شیخی اور غرور والا سمجھیں گے، اس لیے ہم نے ایسی حالت بنا رکھی ہے۔ یہ سادگی نہیں، یہ بخیلی اور کنجوسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ بخیل پسند ہے اور نہ کنجوس پسند ہے، کہ اپنی نعمت سے، اپنی دولت سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اور کیا کرے گا۔ تو اس چیز کا نام تکبر نہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم اس نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن ہمارا حال ایسا نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم لباس پہنتے ہیں تو دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، رعب ڈالنے کے لیے، ہم اگر مکان بناتے ہیں تو سامنے والے کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے، اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم گاڑی لیتے ہیں دوسرے کو مرعوب کرنے کے لیے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ بات ہوگی، اللہ ان لوگوں سے
سے ایمان کو دور کرتے چلے جائیں گے، وہ آیتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ان کے دلوں کے اندر حق بات نہیں ہوتی۔ یہ مشاہدے اور تجربے سے بھی یہ بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر دولت ہوتی ہے ان کے اندر اگر بناوٹ ہو گئی تو اگر حق بات کہیں گے آپ تو وہ آپ کی بات سنیں گے نہیں، اور اگر سنیں گے تو انجان بن کر کے سنیں گے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر تواضع ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ایمان اور تعلیم کوٹ کوٹ کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں حق کی تلاش ہے، ہم اللہ کے بندے نیکوکار بننا چاہتے ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی بننا چاہتے ہیں تو تکبر کو، کبر کو، نخوت کو، شیخی کو، غرور کو، گھمنڈ کو دلوں سے کھرچ کر کے پھینکنا ہوگا، ورنہ تو دین اور قرآن کریم کا علم ہماری زندگی کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ سب سے پہلی اس کی قباحت یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے قرآن کریم دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے بغیر الحق، جو ناحق تکبر کرتے ہیں اس کا مفہوم مخالف نکلے گا کہ اگر کوئی حق بات پر تکبر کرتا ہے تو وہ جائز اور درست ہے۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ اگر متکبر کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ تواضع ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم نے تکبر کیا متکبرین کے مقابلے کے اندر تو وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اگر سامنے والا گھمنڈی ہے تو آپ اس کے سامنے اسلام کی شوکت و دبدبے کے لیے ایسے ہی پروقار رہیے، اس کے سامنے عاجز بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے ایسے سینہ سپر رہی ہے تو پھر یہ آپ کے دل کے اندر عاجزی اور تواضع ہو جائے گی، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ تو پہلی چیز ان کے اندر کہ یہ تکبر کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ ایمان سے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جو لوگ متکبر ہوتے ہیں، جو لوگ گھمنڈی ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے تمام دلائل، تمام نشانیاں وحدانیت کی لا کر کے رکھ دے، لا یؤمنوا بہا، وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ وہ پہلے سے گھمنڈ ہو کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نشانیوں کے اوپر، علامتوں کے اوپر، دلائل کے اوپر، حجتوں کے اوپر، براہین کے اوپر اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، نہ دھیان ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں۔ مزید اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ دیکھ لے ہدایت کا راستہ تو پھر بھی وہ ہدایت کے راستے کو، اس کی راہ کو نہیں اپناتے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو فوراً وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آج دیکھیے اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو چند آدمی نظر آئیں گے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں کی چوپال کے اوپر جو ہے ڈانس ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، مجرا ہو رہا ہے، تو وہاں آپ کو پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ حال کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر سے اللہ نے آیتوں کو دور کر دیا ہے، تو اب وہ حق کا راستہ اپنانے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ اگر دین کی بات آنے لگے یا کوئی
دینی فریضہ آپ کو بلانے لگے، تقاضا کرنے لگے، تو آپ اس طرف آئیں گے نہیں، آپ اس طرف جائیں گے نہیں۔ اور اگر کوئی غلط راہ سامنے آ جاتی ہے تو ہم اس طرف دوڑ کر کے چلتے ہیں، بھاگ کر کے چلتے ہیں۔ جب سمجھ لینا کہ اگر حق کی طرف تو ہمارے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں اور گمراہی کی طرف ہم بھاگ کر کے جا رہے ہیں، تو یقیناً تمہارے دلوں کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، جو کسی نہ کسی کوشے میں بیٹھ کر کے آپ کو اسلامی تعلیمات سے دور کر رہا ہے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں اپنے گھرانے کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنے علاقے اور بستی کا، تو ہمارے اندر یہی خرابی نظر آئے گی کہ حق بات کی طرف ہم نہیں چلتے ہیں، قرآن کریم کی طرف ہم نہیں چلتے ہیں، اور اگر غلط کام ہو تو بھاگ کر کے چلتے ہیں، دوڑ کر کے چلتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس سے دور کر دیا۔ اسی کو توفیق اللہ دیتے ہیں جو دل کے اندر تڑپ اور طلب رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں لیکن اذان ہوئی، آپ پتھر پر بیٹھے ہیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہیں، مسجد کے گھر کے قریب میں ہے، لیکن آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دی تو اللہ کے گھر کے اندر آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ اور ایک بوڑھا ہوتا ہے جو مسجد سے دور ہوتا ہے، کتنی ہی دور ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر سچی اور صادق طلب ہوتی ہے، تو وہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور آپ قریب ہونے کے باوجود دور ہو جاتے ہیں، آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اسے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ اگر امم سابقہ کے واقعات ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر ذکر کر رہا ہے، قرآن کریم ہمارے سامنے بتا رہا ہے، تو یہ حالات اگر ہمارے اندر آ گئے تو ہمارا حال بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان واقعات سے عبرت لینی چاہیے، ان واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے تکبر کیا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اگر ہمارے اندر بھی تکبر ہم کیوں کریں؟ ہم اپنی حقیقت کے اوپر نظر ڈالیں، ہم اپنی اصل کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارے اندر تکبر کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ انتہائی گندے اور غلیظ پانی سے ہماری پیدائش ہو رہی ہے، ایسا گندا اور ناپاک قطرہ ہے کہ بدن پر لگ جاتا ہے تو اس کے لگنے کے ساتھ میں نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، جب تک اس کو صاف نہ کر لیا جائے۔ اتنے غلیظ اور گندے پانی سے ہم پیدا ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر تکبر کیا ہے؟ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی کی بات آئی ہے، ہمارے اندر اگر کوئی افضلیت یا اشرفیت آئی ہے تو وہ نسبت اللہ سے آئی ہے، اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اللہ کی طرف نسبت جب ہوتی ہے جب بندہ رسول سے اپنا ناطہ جوڑتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے رسول سے ناطہ جوڑتا ہے تو کتاب اللہ کی تعلیمات اس کی زندگی کے اندر آتی ہے اور پھر اس کو مسجود ملائک بنا دیتا ہے۔ جو نورانی مخلوق ہے اس کا مسجود بنا دیتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے یہ صفات نکل جائے تو وہی گندے پانی کی پیدائش ہے، اسی گندے اور غلیظ کی حقیقت ہے، تو اس کو تکبر کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے روا ہو سکتا ہے؟ جب آدمی اصل کے اوپر نظر کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت
امتی بننا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر سے جو یہ صفات اور خصلتیں قبیحہ اور مذمومہ آ گئی ہیں ان تمام کو زندگی سے نکالنا ہوگا، اس لیے کہ پھر ہمارے اندر دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر راستہ ہدایت کا نظر آتا ہے تو اس ہدایت کے راستے پر نہیں چلتا ہے، ہزار بہانے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر کوئی جماعت کا ساتھی آپ کے گھر پہ جا کے دستک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، مسجد میں اللہ اللہ کر لیجئے، تو آپ کے پاس میں ہزاروں بہانے ہوں گے، آپ کے پاس میں ہزاروں ان کو ٹالنے کی تعویلات ہوں گی۔ اور اگر کوئی آدمی غلط کام کے لیے بلاتا ہے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بسترے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور اس وقت کے اندر کہتا ہے کہ باہر چلیے ڈانس ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے ایک دم سے ڈانس پارٹی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر ڈالی۔ اگر وہ یہ جانے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو فرما دیا وہ حق ہے تو کبھی غلط کام کی طرف قدم اٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے زبان سے، اور ایک اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے حال سے، اپنے عمل سے۔ ان لوگوں نے تو زبان سے انکار کر دیا تھا، حضرات انبیاء کی تکذیب کر ڈالی، جو کتاب اللہ نے انبیاءوں کو دی ان کے اندر تحریف کر ڈالی، اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن آج امت محمدیہ کا حال یہ ہے، زبان سے تو انکار نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے تو ایک شرابی نشیڑی وہ بھی کہہ دے گا یہ اللہ کی کتاب ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن اپنے عمل سے، اپنے حال سے، اپنی کیفیت سے اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جوا مت کھیلو، وہ کھیلے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے شراب مت پیو، وہ شراب پیے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے گانے بجانے کی محفلوں کے اندر مت جاؤ، وہ جائے گا، اور اس انداز میں کہ خود تو گمراہ ہوگا، جو آس پاس والے ہیں ان کی بھی بد دعائیں وہ لے گا۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو پریشانی ہوگی آپ کے گانے بجانے سے، ڈی جے سے، وہ لوگ آپ کو دعا دینے سے تو رہے، وہ بد دعا لے رہے ہیں، فری کے اندر لے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی آیتوں کا، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے انکار کر دیا تو میرے دوستو ہمارے پاس کیا رہا؟ کون سی چیز ہے جس کو لے کر کے ہم اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جائیں؟ کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ جس کو لے کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے اے اللہ میں یہ لے کر کے آیا ہوں۔ کوئی ایک عمل تو ہونا چاہیے، لیکن ہم اگر اپنے گریباں میں یا اپنے اعمال پر نظر ڈالیں تو کہیں کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی ہے، کہیں ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہ سب یہ ہے کہ ہم بس زبان حال قرآن کریم کا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ لوگ بے خبر ہے، غفلت کے اندر پڑے ہیں کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ بتلاتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، دنیا کے اندر کتنے ہی اچھے کام کر لیں سب کے سب بیکار، سب کے سب ضائع، سب کے سب برباد۔ جب اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا،
تو چاہے تم کتنے نیکی کے کام کر لو اللہ کے یہاں پر کوئی مقبول نہیں. هل یجزون الا ما كانوا يعملون کہ بس ان کو تو بدلہ انہی کے کرتوتوں کا ملے گا. دنیا کے اندر جیسی حرکتیں کر رہے ہیں ایسی ہی سزا اور ایسا ہی بدلہ ملے گا. اس لیے ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے, یہ درس لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کبر کی بات آ رہی ہے, بڑائی کی بات آ رہی ہے تو اسے نکال دو. اور دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھیں ہم اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل اسلام کے مخالف تو نہیں ہے, ایمان کے خلاف تو نہیں ہے. اگر کوئی عمل یقینی طور پر ایمان کے اور اسلام کے خلاف ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیں, تو پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیمات سے مکمل ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا نور پیدا ہوگا. اور اگر ہم نے ان دونوں باتوں کو نظر انداز کر دیا, چل رہا ہے ایسی چلتے رہو, تو امم سابقہ کو دیکھو کیسی سخت پکڑ کے اندر اللہ نے لیا کہ کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا, کسی کو آسمان سے پتھروں کی بارش, آگ کی بارش برسا کر کے ختم کر دیا, کسی کی بستی کو اوپر لے جا کر کے پلٹ دیا, اور کسی کو چیخ سے, کسی کو زلزلے سے, اور کسی کو کسی طریقے سے ہلاک کر دیا, نام و نشان تک مٹا دیا. لیکن یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے, پوشیدہ کر رکھا ہے. اگر ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے, ہماری معصیت اور گناہوں کا پٹارا لوگوں کے سامنے آ جائے تو کوئی ہم سے محبت تو کیا ہمارے قریب ہونا بھی پسند نہیں کرے گا, اور پکڑ کتنی سخت ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اگر نبی کے طفیل کے اندر اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے, ہماری پکڑ نہیں ہے, تو ہمارے دلوں کے اندر سے جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, ہمارے اندر جو بری خصلتیں آ گئی ہیں, ان تمام سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے, تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, ہم پھیر دیں گے اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں زمین کے اندر ناحق. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لے تو اس پر ایمان نہ لائیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور اگر وہ دیکھ لے ہدایت کا راستہ تو نہ ٹھہرائیں وہ اس کو راہ. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور اگر وہ دیکھ لے گمراہی کا راستہ تو ٹھہرائیں اس کو راہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور وہ اس سے بے خبر ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو ان کے تمام اعمال ضائع ہوئے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, سو ان کا بدلہ وہی ہے جو وہ کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.